السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ساجد۔ ارے بھائی ساجد، آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں اپنے مکتب سے پڑھ کر گھر جا رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم سبھی بھائی مل جل کر گھر چلیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ارے سارے تو ٹھیک ہے، لیکن تم کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہو اور ہم لوگ اتنا اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو تم پر ہنستے ہیں۔ بھائی جان، یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے۔ اگر لوگوں نے خود ہی دین اسلام اور اس کے احکام سے آنکھ بند کر رکھی ہے تو اس میں دین کا کیا قصور؟ اب دیکھو بھیا، ممی بتاتی ہے کہ چمگادڑ کو دن میں سجدہ نہیں ہے اور 14ویں کے چاند پر کتے بھونکتے ہیں، تو سورج اور چاند کا تو کوئی دوش نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو ساجد، ہم لوگ تو انگلش پڑھتے ہیں اور ابو بتاتے ہیں کہ ہمیں نوکری ملے گی اور خوب پیسے ملیں گے، اور ممی کہہ رہی تھی کہ تمہاری نوکری بھی نہیں ملتی اور خوب پیسے بھی نہیں ملتے۔ بھائی دیکھو، اصل بات جو مجھ کو حضرت استاد صاحب نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پڑھائی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اس پڑھائی سے ہم قرآن سمجھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، اور حضرت نے یہ بھی بتایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ نہ پوچھے گا ABCD کے معنی بتاؤ، بلکہ دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ ارے تو کیا ہوا، آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں، کچھ نہ کچھ تو بتا ہی دیں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں آتا؟ کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں۔ اچھا حامد بھائی، تو آپ پہلے یہ جان لیجئے کہ آپ نے سلام کا جواب دینے میں غلطی کی ہے۔ وعلیکم السلام نہیں ہوتا بلکہ وعلیکم السلام ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو کلمہ آتا ہے تو صرف پہلا کلمہ سنا دیجئے، پھر مجھ سے سن لیجئے۔ ہاں کیوں نہیں، لو سنو، پڑھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بھی سنا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حامد بھائی، کلمہ اس طرح نہیں پڑھتے بلکہ یوں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، اب آپ کو کیا دوسرا کلمہ آتا ہے؟ نہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے بھائی کہ تو چھوٹے میاں تو کمال کا ہے۔ اچھا بھائی، آپ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہو، آپ کو تو نماز پڑھنی آتی ہوگی؟ ارے واہ، یہ کیا سوال کیا! ارے ہمیں نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے گی؟ رکوع سجدہ کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ نہیں بھائی صاحب، ہمارے حضرت نے بتایا ہے کہ نماز ایک عبادت ہے، اسے جب اعتدال یعنی سکون کے ساتھ ادا کریں گے تبھی نماز ہوگا، ورنہ تو نماز کا کھلواڑ کہا جائے گا۔ نیز صرف رکوع اور سجدہ کرنے کو نماز نہیں کہتے بلکہ نماز کے 7 ارکان ہیں جو فرض ہے۔ بھائی ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نماز کے فرائض 7 ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو معلوم ہے تو برائے کرم بتا دو۔ دیکھیں، نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جہاں سے اللہ اکبر کہہ کر ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں۔ نمبر 2 کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرآن پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 سجدہ کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ یعنی دوسری بیٹھک میں تشہد پڑھنے کی بقدر بیٹھنا۔ نمبر 7 خروج وسیعہ یعنی اپنے کسی عمل کے ذریعے باہر آنا۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، اب آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے رسول کون ہیں، ان کی ماں کا کیا نام ہے اور وہ کس خاندان کے تھے؟ ارے بھائی ساجد، باپ رے، اتنا مشکل سوال! میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تجھے اتنی دین کے بارے میں اتنی معلومات ہے، اتنا نالج ہے۔ بھائی ہم تو یہ سوال صرف سن سکتے ہیں اور ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہمارے رسول کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا دیکھو بھائی، اب میں بتاتا ہوں، مجھے امی ابو بھی سکھاتے تھے اور حضرت استاد صاحب نے تو الحمدللہ یاد کرا دیا۔ ہمارے رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام بی بی آمنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجع نسب جو صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ اس طرح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مراق بن قعب بن لوی بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن الیاس بن نضر بن معد بن عدنان۔
ارے بھائی آج تک ہم لوگ آپ کو بہت گھٹیا سمجھتے تھے. امی ابو بھی کہتے تھے کہ آپ کو ساجد کو نوکری نہیں ملے گی, ساجد کو نوکری نہیں ملے گی. بہت انگلش ہم لوگ بھی جانتے ہیں اور ہاں بہت زیادہ نہیں جانتے, جیسے ایپل مانے سیب, پین مانے قلم. اور ہاں چچا جان نے جو نوکری کی بات کہی ہے تو خود ہی دیکھ لو تایا جان, نوکری کی انتظار کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے, ان کو کہاں ملی نوکری. تم ٹھیک کہتے ہو, اب ہم بھی تمہارے ساتھ پڑھیں گے اور مسلمانوں والے لباس پہنیں گے. ہاں بھائی جان اس میں برکت بھی ہے, اور جیسے کا روح بناؤ گے ویسے کہلاؤ گے. خیر اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب لوگوں کو عالم کا عمل بنائے اور اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.